سورہ فاتحہ کی ان 3 آیتوں کی الگ الگ تفسیر اور تشریح سمجھنے کے بعد ان تینوں آیتوں پر ایک اور نقطہ نظر سے اور ایک اور زاویے سے ذرا نگاہ ڈالتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام جن بنیادی عقائد کی طرف دعوت دیتا ہے ان میں 3 عقائد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، یعنی اسلام ان 3 عقائد پر ٹھیک ٹھیک ایمان لانے کا نام ہے۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہے توحید، اور ایک ہے رسالت، اور ایک ہے آخرت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک اور معبود صرف اللہ تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدائی میں شریک نہیں۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتے رہتے ہیں، اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور اس رسالت کا اختتام نبی کریم سرور دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ہوا۔ تیسرا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو ابدی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس میں انسانوں کو اس دنیاوی زندگی میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اچھے اعمال کا بدلہ اچھے ثواب کی صورت میں، اور برے اعمال کا بدلہ جہنم اور دوزخ کی سزا کی صورت میں۔ یہ 3 اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اگر سورہ فاتحہ کی ان 3 ابتدائی آیتوں پر اچھی طرح غور کیا جائے تو در حقیقت ان میں ان 3 بنیادی عقائد کی طرف ایک واضح اشارہ بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ پہلی آیت میں توحید کا اشارہ موجود ہے، دوسری آیت میں رسالت کا، اور تیسری آیت میں آخرت کا۔ پہلی آیت میں سب سے پہلے تو الحمدللہ فرمایا گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اسی سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ جب تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تو وہ اسی لیے ہیں کہ وہی تنہا خالق و مالک ہے تمام کائنات کا۔ اگر اس کی خدائی میں کوئی اور معاذ اللہ شریک ہوتا تو وہ بھی تعریف کا مستحق ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تنہا تعریف کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ تنہا خدا ہے، وہی معبود ہے، اور اس کے ساتھ خدائی میں کوئی اور شریک نہیں۔ پھر اسی کے اندر دوسرا جو لفظ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس میں بھی توحید کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کے جہان کا بھی، جنات کے جہان کا بھی، فرشتوں کے جہان کا بھی، جمادات کا بھی، نباتات کا بھی، ہر چیز کا پروردگار وہ ہے، تو پھر عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کرنا کسی طرح بھی معقول بات نہیں ہوگی۔ تو اس طرح الحمدللہ رب العالمین میں توحید کے عقیدے کی طرف اشارہ بھی ہے، اور در حقیقت توحید کے عقیدے کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ تمام کائنات کا پروردگار ہے، لہذا تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر دوسری آیت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کے معنی ہے کہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، اس میں اشارہ ہے رسالت کی طرف، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے تو اس رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ
انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس کے ذریعے انسان یہ سمجھ سکے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سا کام کرنا چاہیے اور کس کام سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا تو کر دیا اور اس بھری ہوئی دنیا کے اندر تن تنہا بھیج دیا اور یہ نہ بتایا کہ اس دنیا میں اس کو کیا کرنا ہے اور کس طرح رہنا ہے، کون سا طریقہ رہنے کا بہتر ہے اور کون سا غلط ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت نہ فرمائے تو یہ اس کی رحمت کا تقاضا نہیں۔ رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے کوئی سلسلہ جاری کرے، اور وہی سلسلہ در حقیقت رسالت کا ہے، یعنی پیغمبروں کا، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر نبوت اور رسالت کو رحمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن کریم میں آیا ہے کہ بہت سے کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا بعض دوسرے پیغمبروں کے بارے میں پچھلی امتوں کے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی انہی کو کیوں رسول بنایا گیا ہے، انہی کو پیغمبری کیوں دی گئی ہے، ہم میں سے کسی مشہور آدمی پر، ہم میں سے کسی مالدار آدمی پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی، ہمیں کیوں نہیں پیغمبر بنایا جاتا؟ تو اس کے جواب میں قرآن کریم نے ایک موقع پر سورہ صاد میں فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ یہ آیت ان کے کافروں کے اس قول کے جواب میں ہے کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ وحی کیا ہم سب لوگوں میں سے صرف انہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جا رہی ہے اور انہی کا انتخاب کیا گیا ہے، ہمیں کیوں اس وحی کے لیے منتخب نہیں کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد میں فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان لوگوں کے پاس ہیں رحمت کے خزانے کہ وہ جس کو چاہے رحمت کے خزانے دیں اور جس سے چاہے روک لیں؟ یہاں رحمت کا جو لفظ ہے وہ رسالت کے اور نبوت کے معنی میں آیا ہے کہ نبوت کی تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے کہ وہ تجویز کریں کہ فلاں کو پیغمبر بنایا جائے اور فلاں کو پیغمبر نہ بنایا جائے۔ بالکل یہی مضمون سورہ زخرف میں اسی قسم کے اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، اور یہ فرمایا کہ کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اب پروردگار کی رحمت یہ تقسیم کریں لوگوں میں؟ مراد یہ ہے کہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ نبوت اور رسالت کی تقسیم کرنے والے یہ ہوں اور یہ فیصلہ کریں کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کس کو پیغمبر نہیں بنانا؟ اور اسی آیت کے آخر میں وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فرمایا گیا کہ جو مال و دولت ہے اس کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور جب مال و دولت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو رحمت کی تقسیم یعنی نبوت کی تقسیم تو بطریق اولا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، یہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، یہاں پر بھی رحمت کا جو لفظ ہے وہ نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے کئی مقامات پر رحمت کو نبوت اور رسالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ وہ بندوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتا رہے اور ان پر وحی نازل کرتا رہے، اور اس وحی کے ذریعے باخبر ہو کر پیغمبر لوگوں کو بتائیں کہ کون سا عمل جائز کون سا ناجائز ہے، کس بات سے اللہ تعالیٰ راضی اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے الرحمن الرحیم کی آیت میں یہ دوسرا اشارہ پیغمبروں کی رسالت کے بارے میں بھی ہے، اور اس سے عقیدہ رسالت کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ اور تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین، تو اس میں تو خاص طور پر روز جزا کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اس میں اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت کی طرف واضح
نہ صرف اشارہ بلکہ تصریح فرمائی گئی ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی اس وقت کے مالک ہوں گے۔ لہذا اس آیت میں آخرت کا ذکر بھی ہے اور آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے، اور انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرے۔ تو ان 3 آیتوں میں جو سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدائی 3 آیتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے اسلام کے بنیادی 3 عقیدوں توحید، رسالت اور آخرت تینوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے اور ان کی طرف اشارہ فرما دیا ہے، کیونکہ یہی عقیدے در حقیقت سارے دین کی بنیاد ہیں اور انہی کے اوپر تمام اسلام کے احکام گھومتے ہیں۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی بالکل ابتدا میں ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ در حقیقت پورے قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے اور پورے قرآن کریم کی تمہید بھی ہے۔